غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمانی ہارون مدد دنیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نابغہ اصل جلالت العلم استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا بلبی حیات نور صاحب قبلہ حفظہ اللہ کے حکم سے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے اوپر حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت اس حاضری کو قبول فرمائے، جو کچھ کہا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ درے فیض حق بند تھا پھر نہ اب کچھ، درے فیض حق بند تھا پھر نہ اب کچھ، اور فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ۔ یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا کب کچھ۔ علم دیتے ہیں، نور دیتے ہیں، اور قلبی سرور دیتے ہیں۔ اولیاء اپنے ہم نشینوں کو عشق رب غفور دیتے ہیں۔ رات وقت کی قلت ہے، اور یہ موضوع جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں اپنے خاص بندوں کا ذکر فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ نے اپنے اولیاء کا، اپنے دوستوں کا ان کا جو پریچے، ان کا تعارف، انٹروڈکشن کرایا، تو اس انداز میں کرایا کہ ان اولیاء الا المتقون۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست صرف اور صرف متقی لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، عابد شب زندہ دار ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادت کرنے والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی آسمان پر اڑے اور نماز نہ پڑھے یا شریعت کا پابند نہ ہو، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ 20 انگوٹھیاں پہن کر، بڑی بڑی مالائیں ڈال کر اور گلے میں چادریں ڈال کر ڈھڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم ولی ہیں، ہم اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضرات، وہ نیک نہیں بلکہ وہ شریعت کا خون کر رہے ہیں، اور کبھی بھی شریعت کا خون کرنے والا حضرات ولی کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے شریعت کا احترام ضروری ہے، شریعت پر عمل ضروری ہے، اور یہ حضرات عروج پر پہنچنے کے لیے شریعت پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر شریعت پر تم نے پابندی کر لی، شریعت پر تم حضرات سچے طور پر عمل پیدا ہو گئے، تو انشاءاللہ طریقت بھی تمہاری منزل ہوگی، معرفت بھی تمہاری منزل ہوگی، اور حقیقت سے بھی تم روشناش ہو جاؤ گے۔ شریعت پر عمل ضروری ہے، شریعت کا پیروکار ہونا ضروری ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سنی بھائی بڑے کمزور عقیدے کے ہو گئے کہ بس کیسا ہی بھی ہو اسے ولی ماننے کے لیے تیار۔ ارے ولی دیکھنا ہے تو بغداد کی سرزمین پر جس غوث کو ہم مانتے ہیں اس غوث آدم کو دیکھو، انہوں نے کیسا شریعت پر عمل کیا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھو، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو دیکھو،
یہ ایسے نہیں تھے کہ کبھی نمازیں چھوڑی ہوں، کبھی روزے ترک کیے ہوں، کبھی شریعت کے احترام کو پیر کی ٹھوکر پر مارا ہو۔ یہ اللہ کے وہ کامل بندے ہیں کہ جنہوں نے شریعت پر عمل کیا، شریعت کا احترام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بہت عظیم مرتبے پر فائز کرنا۔ شریعت پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ آج ہم سنی بس اسی میں خوش ہیں کہ عید میلاد النبی میں محفل کر لی، 11ویں میں عرس غوثیہ کر لیا، رجب میں خواجہ صاحب کا ذکر کر لیا، نمازوں سے کوسوں دور ہیں ہم، عبادت سے دور ہیں ہم، شریعت کی پابندی کا ہم نے جو ہے حضرات چھوڑ دیا ہے شریعت کی پابندی کو۔ حضرات تو یہ تمہیں محفل میلاد کرنا تو ضروری ہے، غوث پاک کا عرس کرنا ضروری ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ اگر تم سچی محبت کے دعوے دار ہو اپنے نبی سے اور اپنے روز سے، حضرات تو سچی محبت اسی میں ہے کہ جس طرح نبی نے نماز کو فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، تو تم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے 5 وقت تیار ہو جاؤ۔ غوث اعظم 5 وقت نماز کی پابندی ہی نہیں بلکہ رات بھر عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، تسبیح و تحلیل کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کو دیکھ لو، حضرات مخدوم سمنا کو دیکھ لو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، کبھی انہوں نے نمازوں کو ترک نہیں کیا ہے بلکہ جو کچھ ملا ہے شریعت کے احترام ہی سے ملا ہے، شریعت پر عمل کرنے ہی سے ملا ہے۔ تو شریعت پر عمل پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا حریف ہمیں دھوکہ دینے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور وہ برملا کہتا ہے کہ یہ سنی بریلوی صرف عرس کی بات کرتے ہیں، صرف جلوس کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات نہیں کرتے۔ تو ہیں سنیوں، میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا دشمن نماز کی آڑ لے کر کے، تسبیح کا سہارا لے کر کے آج تمہارے سینوں سے عشق رسول کی شمع کو بجھا دینا چاہتا ہے، غوث کے احترام کو نکالنا چاہتا ہے، خواجہ کے ادب کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور پیر مریدی کے اس سلسلے پر اللہ کو پابندی لگانا چاہتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے، ایسے لوگوں کے حربوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، چاہے وہ توحید کے نام پر آئے، چاہے وہ مرزائی کے نام پر آئے، چاہے وہ الفی اور سلفی کے نام پر آئے، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ حضرات ہم نبی کے ماننے والے ہیں، غوث کو ماننے والے ہیں، اور غوث کو صرف ہم ہی نہیں مانتے، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بھی غوث کو مانا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی غوث کو مانا، اور ایسا مانا ہے اللہ اکبر حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی زندگی محتاج تعارف نہیں، انہوں نے تو غوث کو ایسا مانا ہے کہ ہم اور آپ کیا مان سکتے ہیں۔ خالی بریانی تو کھا رہے ہیں ان کے نام پر، لیکن صحیح ماننا تبھی ہوگا جب ہم ایک ایک وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، ہر مہینے، ہر سال رمضان کے مہینے کا احترام کریں گے، شریعت کے ایک ایک فرمان پر ہم عمل پیرا ہوں گے، حضرات تبھی غوث کو ماننا ہوگا۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غوث اعظم کے تعلق سے کچھ لوگوں نے بڑا باویلا مچایا، وہ انڈیا میں ہم سے کہنے لگے مولانا بات کرتے ہو 11ویں کی غوث اعظم کی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ تو میں نے کہا میرے دوست، ہم انڈیا میں رہنے والے ہیں، انڈیا میں ہمیں اسلام کسی جاگیردار یا کسی سرمایہ دار کے گھر سے نہیں ملا ہے، اگر انڈیا میں ہمیں اسلام ملا ہے تو نبی کے شہزادے حضرت غریب نواز کے گھر سے ملا۔ حضرت غریب نواز انڈیا میں اسلام لے کے آئے، 90 لاکھ